یہ دیکھیں جی، یہ موٹے موٹے آم ہیں اور یہ بہت میٹھے ہیں، یہ ساتھ خوبانی ہے۔ یہ آم خاص طور پہ نا بہت ہی میٹھا ہے، یہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں بہت موٹا آم ہے یہ پتہ نہیں نسل کیڑی ہے فواد ڈبو وگدی طرح نا۔ یہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ لو جی، یہ اب میں نے کاٹ کے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ جناب بہت مزے کا ہے، یہ دیکھیں نا، یہ ایسے آپ کھائیں، یہ ایسے، اس میں کانٹے ملیں، یہ بسم اللہ۔ بہت ٹیسٹی ہے سر جی، ریئلی۔ یہ بہت ٹھنڈا ہے، فریج میں سے نکالا ہے، بہت مزے کا ہے اور موٹا ہے اور بڑا سستا ہے، 100 روپے کلو آج میں لے کے آیا تھا۔ دوسرے آم جو تھے وہ 150 سے 200 سے مل رہے تھے۔ یہ موٹا آم میں لینا نہیں چاہ رہا تھا، اس نے مجھے زبردستی چکھا دیا، کہتے جی چکھو جی، وہ مجھے جاننے والا تھا، کہتے وکیل صاحب چکھو۔ میں نے چکھا تو بہت میٹھا تھا، پھر میں نے اس سے جناب وہ 2 کلو لے لیے، بہت مزہ آیا، میٹھا ہے، بہت میٹھا ہے اور مزے کا بھی ہے۔ اچھا جی، بجٹ آپ نے دیکھا ہے، بجٹ ویسے 80% ٹھیک لگ رہا ہے، 80%۔ اس میں چیزیں ہیں ایک تو پینشنر کی پینشن بڑھائی جائے۔ ای او بی والے جو ہیں انہوں نے بھی مجھے فون کیا ہے کہ سر جی کو ساڈا بھی خیال کرو اور ان کو بتائیں۔ میں نے کہا جی بالکل، ان کو فون کر کے کہیں گے کہ جناب انہوں نے تنخواہوں چ اضافہ کرو۔ تنخواہیں تو سر جی جتنی بھی بڑھ جائیں نا تھوڑی ہیں، کیونکہ مہنگائی جو 200-300% بڑھی ہے مہنگائی۔ ہاں جی، مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے نا۔ اچھا جی، ایک اور یہ خبر ہے کہ جناب اوورسیز میں آپ کو پتہ ہے کافی لوگ وی لاگ کرتے ہیں اور وہ فوج کو تو گندی گالیاں دیتے ہیں، عاصم منیر کو اور یہ عادل راجہ اور اس طرح کے لوگ نا، میجر عادل راجہ وغیرہ۔ تو حکومت نے جناب طے کیا ہے کہ 500 اوورسیز والے جو لوگ ہیں نا، 500 کے قریب، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ انٹرپول کے ذریعے ان کی گرفتاری کی جائے گی، انٹرپول کے ذریعے۔ ویری گڈ، یہ بہت اچھا کیا آپ نے، بہت اچھا کیا۔ میرا یہ کافی عرصے سے مطالبہ تھا کہ اوورسیز باہر بندہ چلا جائے تو پھر کیا ملک کے خلاف اور فوج کے خلاف اور اسلام کے خلاف اور ملک پاکستان کے خلاف جو مرضی آپ کہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے، یہ سوچ ہی غلط ہے۔ اور دوسرا بھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ وہاں پہ جناب خود وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں جی جاز چودھری نے کہا تھا، یاسمین راشد نے کہا تھا، حسان نیازی نے کہا تھا، عمران 1 سال سے ہمارا ذہن بنا رہا تھا، یہ وہ خود وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتا ہے نا، وہ پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ گواہیاں بھی خود ہو گئی ہیں، وہی گواہ جو بیچ میں شامل تھے۔ اتنا پکا اور مضبوط کیس یہ بن گیا ہے کہ اس سے وہ بچ نہیں سکیں گے، اس سے یقین کریں نہیں بچ سکیں گے۔ تھوڑی سی بھی ہمت اگر انہوں نے دکھا دی فوج نے تو نہ مانی بچے گا، نہ مانی کے دوست بچیں گے، یہ ذہن بنا لیں آپ بالکل۔ تو باقی جناب علی، اگر بجٹ میں الیکشن کا بجٹ بھی رکھ دیا گیا ہے، یہی ہم آٹا بندیال کو کہتے تھے کہ بجٹ کے بغیر آپ اتنا الیکشن کیسے کروا سکتے ہیں؟ کتنا وہ 13 ارب ایک رکھا ہے، پھر کوئی 4 ارب ایک رکھا ہے کوئی کاغذات کی چھپائی کے لیے، پھر دوسرے اخراجات وغیرہ سارا انہوں نے مکمل رکھ دی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی عمران کے بغیر، پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن ہوں گے اور اکتوبر نومبر میں ہوں گے، دیکھ لینا ہوں گے، اور اس میں پھر انشاءاللہ تعالی شہباز شریف صاحب ایسے تھوڑے سے خوش ہو رہے تھے
کہ میں نے سرکاری تنخواہیں جو بڑھائی ہیں نا، یہ تو مناسب ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، جو 35% اور 30% بڑھائی ہیں نا، غریبوں کے لیے 35 اور امیروں کے لیے 30%، چلیں یہ ٹھیک ہے۔ لیکن وہ جو میری تجویز ہے نا، اس کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان میں بہت سارے ادارے ہیں جن کی 40 لاکھ 50 لاکھ اس طرح کی فیسیں ہیں، تنخواہیں ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، جو بڑی انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنی ہے نا، وہ والے، اور انہوں نے بڑے بڑے ادارے ہیں۔ ایک نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں جی کہ کرکٹ کا جو چیئرمین ہے وہ اتنی تنخواہ لیتا ہے، ایک نہیں ہے، بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں میری تجویز یہ آپ جگہ جگہ بے شک پھیلائیں۔ 2 لاکھ سے اوپر کسی کی تنخواہ نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ جرنل ہو، چاہے وہ جج ہو، بریگیڈیئر ہو، کوئی ہو، زیادہ سے زیادہ تنخواہ 2 لاکھ۔ اور مفت والی سہولتیں تو بالکل ختم کریں نا، یا تو پھر سب کو دیں۔ وہ میں دیکھ رہا تھا کسی ملک کا کوئی وہ تھا، اس نے کہا جی مجھے آپ منتخب کریں، میں ہر چیز آپ کو فری دوں گا۔ یہ ہمارا انڈیا پاکستان کا ہی کوئی تھا، انہوں نے کہا تم فری کیسے دو گے بھائی، کیسے دو گے؟ کہتا ہے جیسے یہ 1 کروڑ بندے کو آپ دے رہے ہیں، بیوروکریٹ ہے، فوج ہے، وابڈا والے ملازمین ہیں، ریلوے ہے، پی آئی اے ہے، آپ یقین کریں لوگوں نے بڑی نمبر 2 کی ہوئی ہے اس بات پہ، اور وہ سارا خسارہ جاتا ہے۔ یار یہ ہو سکتا ہے کہ زرعی ملک ہو اور اتنی کپاس ہو، گندم ہو، گنا ہو، یہ مینگو ہو، پوری دنیا میں یہ جو آم ہے نا، یہ ہم یو کے میں یہی ایک آم کتنے کا ملتا ہے جی؟ 5 پاؤنڈ کا۔ 5 پاؤنڈ کا کیا مطلب ہے؟ پاؤنڈ اس وقت جو ہے نا وہ یہ سمجھ لیں کہ 400 روپے کا 1 پاؤنڈ ہے، ٹھیک ہے؟ 5 چوک بھی 2000 روپے کا ایک آم۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں ہمارے ملک میں یہ کتنا ہوتا ہے۔ بڑی چیزیں ہیں سر جی، بڑی چیزیں ہیں، بڑا ہو سکتا ہے، گھپلے بڑے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، 100 روپیہ گورنمنٹ کو جو ٹیکس کی صورت میں انکم آتی ہے نا، 100 میں سے 90 روپے ادھر ادھر ہو جاتا ہے، 10 روپے گورنمنٹ کی جیب میں جاتا ہے، ہر چیز کا، بجلی کا، ریلوے کا، وابڈا کا۔ آپ دیکھ لیں یہ بجلی کدھر جاتی ہے؟ بجلی کے جو ملازمین ہیں نا، انہوں نے گھروں میں میٹر لگائے ہوئے ہیں، وہ روٹی بھی اسی بجلی والے چولہے پہ جلاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو میٹر فری ہے، وابڈا والوں کو۔ اسی طرح جو ریلوے والے ہیں وہ سفر کرتے ہیں، آگے ٹکٹ بیچتے ہیں، اور وہ لوگوں کو ٹکٹ بیچ رہے ہوتے ہیں بلیک میں، اور وہ فری ریلوے کا سفر کرتے ہیں۔ ریلوے میں کتنے ملازمین ہیں؟ ہزاروں۔ پھر پی آئی اے کے اسی طریقے سے میں نے دیکھا ہے ادھر کئی صحافیوں کے پاس اور کارڈ ہیں جی، ایسی ہو جی ساڑھے کو کارڈ ہے جی، ساڑھا ٹکٹ آدھا لگے گا، کسی جگہ پہ مفت ہے۔ اس طرح وہ لوٹ مچی ہوئی ہے، انہوں کہتے ہیں لوٹ فضلہ مچی ہوئی ہے ہر جگہ تے۔ تو اس لیے پاکستان کی جیب میں جو پیسے ہیں وہ بالکل جاتے ہی نہیں ہیں۔ بتائیں 100 میں سے 10 روپے جاتے ہیں، 90 روپے ادھر ادھر ہم تم میں کھائے جاتے ہیں۔ تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے چلیں پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے۔ عطاء سے خیروی نے گایا تھا نا گانا عمران خان کے لیے، اچھے دن آئیں گے۔ یہ پھر مینگو دیکھ لیں، بہت میٹھا ہے، 100 روپے کلو۔ یہ دیکھیں کتنا یہ، اور اس میں سے ایک آم ہی جو ہے نا، اس میں سے ہی اتنا زیادہ مٹیریل یہ نکلا ہے۔ دیکھیں یہ چوسنے والا بھی ہے اور کاٹ کے کھانے والا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تو تب تک کے لیے گنجائش اور اجازت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا
حامی و ناصر ہو.